بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کی ترقی میں مدارس کا بہت بڑا حصہ رہا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے جس پہ پہروں بات کی جا سکتی ہے، اور حقیقت میں ان مدارس کا بہت بڑا احسان ہے کہ باوجود قلت اسباب کے انہوں نے تعلیم کے فروغ میں مکمل کردار ادا کیا۔ اسباب کے قلت کے باوجود اتنے اچھے نتائج کا ہونا، یہ وہ طریقہ ہے جو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت تھی، اور اس کو آسان لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد عظیمہ اور پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ اور اللہ کے دین کو نافذ کرنا اور لوگوں کی اخلاقیات اور تزکیہ، اتنے بڑے مقاصد اور کتاب و سنت کی اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کو عام کرنے کے مقاصد دے کے وہ اٹھے تھے، اور ان مقاصد کے ساتھ کتنے کم اسباب اور وسائل تھے۔ آپ کبھی غور کریں تو وہاں پر فقر تھا، فاقہ تھا، بھوک تھی، زمین پہ سونا تھا، حتیٰ کہ اتنے کپڑے بھی میسر نہیں تھے لوگوں کو کہ وہ اس کو پہن کے نماز ہی صحیح طریقے پہ ادا کر سکتے۔ وہ کپڑوں کی اتنی قلت تھی کہ ایک کے بعد دوسرا اپنے آپ کو اس کے پس پشت چھپا کر بیٹھتا تھا۔ اسباب کی اس قلت کے باوجود مقاصد اتنے عظیم، اسباب کی قلت کا یہ حال، اور اس کے باوجود نتائج اتنے پرتاثیر کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہیروز کی نرسری لگا کر اس دنیا میں گئے، اور اب تک وہ تاثیر سامنے آتی ہے۔ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات امت میں کبھی کبھی سامنے آتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا دلی میں پیدا ہونا، اور ان ابتر حالات میں حجت اللہ البالغہ، الخیر الکثیر اور البدور البازغہ اور اتنی بڑی بڑی کتابیں، اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا قلت اسباب کے باوجود بیت المقدس کی آزادی اور یہ سب چیزیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ زندہ معجزات ہیں اور تھے، جو کہ ان کی ذات پاک کی طرف حقیقت میں منسوب بھی کیے جاتے ہیں، اور یہ حقیقت اور امر واقعہ بھی ہے۔ مدارس نے قلت وسائل کے باوجود حیرت انگیز کام کیے۔ تعلیم کی ترقی کے لیے انہوں نے نظام برپا کیا۔ فرنگی محل والوں نے مستقل نظام تعلیم بنایا۔ دلی کے عربی کالج کا مستقل نظام تعلیم تھا۔ آپ جہاں سے چاہیں اسے شروع کر لیں۔ امت میں پچھلے 1500 سال میں علوم کی ترویج اور علوم کی ترقی اور لوگوں کو تعلیم سے روشناس کرانا مدارس کے مقابلے میں کوئی اور چیز نہیں ہے جو ان کی ہم پلہ ہو، اور اتنے لوگوں کو انہوں نے پڑھایا ہو جتنے لوگوں کو انہوں نے پڑھایا۔ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، 20 لاکھ سے زیادہ طلبہ اس وقت مختلف مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ مکتبہ فکر کوئی بھی ہو، لیکن بہرحال وہ پڑھا رہے ہیں، اور ان پڑھ سے یہ پڑھا لکھا بچہ زیادہ اچھا ہے، بشرطے کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی کی جائے۔ سقراط نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ 90% تربیت اور 10% تعلیم کافی ہوتی ہے۔ شاید ہمارے زمانے میں اب 60% تعلیم اور تربیت، 60% تربیت اور 40% تعلیم، اب یہ تناسب بننا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت سے علوم اب وہ دنیا کے سامنے آ گئے ہیں۔ ہر علم میں ہر آدمی جا بھی نہیں سکتا، پڑھنا بھی پڑتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، تو 40% علم کے ساتھ 60% تربیت کبھی بھی مسلمان معاشرے میں آ گئی تو یہ اپنا کھویا ہوا مقام پھر حاصل کر سکیں گے۔ ان مدارس میں پڑھایا جاتا ہے، ان مدارس میں لوگوں کو تہذیب اور تربیت بھی دی جاتی تھی۔ اب بھی اساتذہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے اچھے بچے تیار کریں، اور آپ دیکھیے صرف مغربی علوم ہی کیوں، صرف وہی کیوں زندہ رہیں؟ جیالوجی پہ محنت ہوتی ہے، انجینئرنگ پہ محنت ہوتی ہے، میڈیکل پہ محنت ہوتی ہے۔ ہم نے مانا یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، تو کیا مشرقی علوم اس کے ساتھ ساتھ ضروری نہیں ہے؟ کیا آپ ایک ایسا ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں جس کے دل میں قصاب کا دل ہو،
جس کے سینے میں قصاب کا دل ہو؟ کیا آپ ایک ایسا انجینئر بنانا چاہتے ہیں کہ جس کو بالکل ادب احترام اور ان چیزوں کا پتہ ہی نہ ہو؟ دنیا میں یہ جتنے علوم بھی پیسے کا ذریعہ بنتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کا دل گداز کرنے کے لیے، انہیں انسانی اخلاقیات سکھانے کے لیے، جو بھی ان کے معاشرے میں ادب ہوتا ہے، جو ان کے معاشرے کی شاعری ہوتی ہے، جو ان کے معاشرے کے قصے کہانیاں ہوتے ہیں، وہ ان کی شخصیت کو تعمیر کرنے میں زبردست معاون اور ایک بہت بڑا فیکٹر اور ایک بہت بڑا عامل ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے بچے جہاں ویسٹ کے وہ علوم پڑھیں جنہیں پڑھ کر وہ کل کو نوکریاں کرنا چاہتے ہیں اور نوکر بننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان میں جذبہ حریت، صحت مندانہ اختلاف، اظہار، اور اظہار سے پہلے ادراک، کامل ادراک کے پیدا ہونے کی صلاحیت، اور کامل ادراک کے بعد کامل اظہار تک پہنچنا، یہ چیزیں بچوں کو وہ معاشرہ سکھاتا ہے جس میں ان کی گروتھ ہوتی ہے۔ وہ علوم سکھاتے ہیں جو علوم ماں کی گود سے ملتے ہیں۔ کہانیاں بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ ہمارے مدارس میں قصے، کہانیاں سچائی پر مبنی، اللہ کی کتاب میں جو قصے آئے ہیں اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو واقعات آئے ہیں، تاریخ بہت بڑا حصہ ان چیزوں پہ مشتمل ہے۔ 90-95% تاریخ قصص ہیں، کہانیاں ہیں، اور حقیقت میں سچی کہانی، سچی باتیں ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے تاکہ بچے اس کے دل میں، اگر وہ ڈاکٹر بھی بنے یا کچھ بھی بنے، ایک اس کے سینے میں ایسا دل ہونا چاہیے جس میں انسانیت کے لیے ہمدردی ہو، اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور علم کی نشر و اشاعت کی جائے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کے ختم ہو جانے کے بعد آپ ہندوستان کی تاریخ کو پڑھ جائیے، جنازہ پڑھانے کے لیے لوگ نہیں رہے تھے اور نکاح پڑھانے کے لیے لوگ نہیں رہے تھے۔ یہ تو پھر حاجی عابد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، انہوں نے دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو میرٹ خط لکھا کہ 8 روپے کی پیشکش کی کہ آپ تشریف لائیے اور یہاں تعلیم دیجیے۔ دوسری طرف ندوۃ العلماء تھا، شبلی نعمانی، ان کے مکتب فکر کے لوگ، وہ اب تک ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اس وقت بھی کام کیا انہوں نے اور بہت کام کیا۔ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت طیبہ جو لکھ کے امت کے حوالے کی ہے، اب کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس نے سید صاحب کی اس کتاب کے بعد سیرت لکھی ہو اور وہ اس کتاب کا محتاج نہ ہو۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی میں، ان کے فتاویٰ آپ دیکھیے جو اب 35 کے قریب جلدوں میں چھپے ہیں، وہ لکھتے ہیں اور بسا اوقات ایسی ایسی چیزیں لکھتے ہیں جیسے 8ویں 9ویں صدی کا کوئی فقیہ لکھ رہا ہے، اور جتنا تباہر انہیں حنفی فقہ کی جزیات میں حاصل تھا، غالباً ان کے معاصرین میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مولانا عبدالحی صاحب فرنگی محلی کو دیکھیے، وہ کہاں ہیں؟ لکھنؤ میں، فرنگی محل میں ہیں، اور مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اکیلی شخصیت ہی وہ آدمی نہیں، اکادمی تھا، وہ ایک فرد نہیں، پورا سماج تھا، وہ ایک آدمی نہیں، اکیڈمی تھی۔ اتنا علم اللہ نے اس میں رکھ دیا تھا اور انہوں نے کیا۔ یہ سب مدارس ہی ہیں جنہوں نے پیدا کیا ایسے اچھے اچھے بچے، ایسے پڑھے لکھے لوگ، اور اگر یہ نہ ہوں تو آپ کے پاس سکولز کی اتنی تعداد ہے کہ آپ اس بڑھتی ہوئی آبادی کو صحیح طرح پہ تعلیم دے سکیں۔ آپ کے اتنے اسباب اور وسائل ہیں کہ آپ ان کے لیے جو ٹیچرز مہیا ہونے ہیں ان کی تنخواہیں تک ادا کر سکیں۔ آپ کے پاس اتنی یونیورسٹیز ہیں کہ یہ بچے پڑھنے لکھنے کے بعد، ابتدائی تعلیم کے بعد، متوسطہ تعلیم کے بعد جب ہائر ایجوکیشن کے لیے جائیں تو آپ کے پاس یونیورسٹیز ہوں جہاں پر آپ انہیں پڑھا سکیں۔ کس وجہ سے ہمارے بچے، ٹیلنٹڈ بچے، ذہین بچے،
وہ امریکہ اور برطانیہ کا رخ کرتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ تعلیم ان کے معیار، ان کی طلب کے مطابق وہاں موجود ہے، محنت کرتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے بر صغیر کے بچے اس سے بھی اوپر اٹھ چاہیے کہ ہندو ہے کہ مسلمان ہیں، جب وہ ان ممالک میں جاتے ہیں تو گورے ان کی ذہانت اور ان کی محنت کا لوہا مانتے ہیں، وہ اپنا سکہ چلاتے ہیں، جا کے وہاں وہ اپنی بات کہتے ہیں اور کرتے ہیں، اور یہ بہت اچھی بات ہے بر صغیر سب کانٹیننٹ کے لیے، ہمارے پاکستان کے لیے بھی قابل فخر چیز ہے کہ ہمارے بچے وہاں جا کر اپنا لوہا منواتے ہیں۔ لیکن اس کا کیا ماتم کیجئے کہ ہم پچھلے 150 برس سے 200 برس سے اپنے ہاں تعلیم کا معیار، ایسے معیاری ادارے کیوں نہیں قائم کر سکے؟ جبکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو جو بچے ہمارے مدارس میں پڑھتے ہیں، اب ان کے لیے الحمدللہ لائبریریز تیار ہو رہی ہیں، اب ان بچوں کے لیے بڑے بڑے مدارس بھی کھولے جا رہے ہیں، ان بچوں کو اسلام اور مشرقی علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ ان مشرقی علوم پر اب ایسا وقت آ گیا ہے جو نزع کے قریب ہے، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ مغربی علوم سے بھی لیں اور مشرقی علوم کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کریں۔ ہم اپنے مدارس کو صحیح نہج پہ پھر برقرار رکھیں، جو کمی کوتاہی آ گئی ہے اس کے ازالے کے لیے مادی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ بھی محنت کرنا ہم سب کا فرض ہے۔